الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى آمنت بالله صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما حضرت عبادت والسلام الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا مكي يا مدني يا هاشمي يا قرشي يا عربي يا قلبي يا رسول الله يا نبي الله يا نور الله يا خليل الله يا محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم
یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی اس کا مختصر کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے ایک گھر جو ملے شہیر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہیر سرکار میں ایک گھر جو ملے شہیر سرکار میں پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے کتنے نعرے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں کتنے نعرے بھی ہیں اور نوازے بھی ہیں پر ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے ابن حیدر کے نام کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن مجدن کے گرانے کی عظمت تو ذرا دیکھو سر میں جب ہے پھر بھی قرآن سناتے ہیں فاطمہ علی اور حسین و حسن فاطمہ علی اور حسین و حسن بجدر کے گھرانے کی کیا بات ہے بجدر کے گھرانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے آپ کے آستانے کی کیا بات ہے اللہ جل جلالہ وعمل والده وطننا بالله بعض بشارة بالحمد والثناء کے بعد حضور سید السراح حامد النصر وغم گسار زبان
قائد المرسلین خاتم النبیین نبی اکرم نور الجسم شفیع مومن زینت بزم کائنات حسن کائنات وجہ کائنات مختار کل احمد مجتبی جناب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آیت کی موضوع بزرگوں، عزیز ساتھیوں، رب ذوالجلال کے فضل اور اس کی توفیق سے ہم سب نماز جمعہ کے لیے حاضر ہو رہے ہیں۔ دعا ہے اللہ کے عالم ہمارا آج کا نماز جمعہ پڑھنا اپنی پاک قبول فرمائے۔ الحمدللہ ماہ رمضان کا یہ پہلا جمعہ القرآن، دعا فرمائے اللہ کریم ان مبارک لمحات کے صدقے عالم اسلام کی خیر فرمائے، اس مقدس مہینے کے صدقے سرزمین پاکستان کی اللہ ہر معاملے میں حاضر فرمائے اور سرکار کا دین تخت پر آ جائے، نظام مصطفیٰ آ جائے، ہر طرف خوشحالیاں آ جائیں۔ یہ وطن جو ہمارے بزرگوں کے دین میں لاکھوں لوگوں نے خون دے کر اس پاک وطن کو حاصل کیا، اللہ اس کی چپے چپے کی حفاظت فرمائے۔ آج کا موضوع، آج کا عنوان سجدہ کائنات، سجدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ آپ کی سیرت کے حوالے سے ہم کچھ باتیں سماعت کریں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی 4 شہادت، حضور کی 4 بیٹیاں تھیں۔ ایک کا نہیں، سب کو مانا جائے، سب کا ادب کیا جائے، سب کا احترام کیا جائے۔ اور اس روایت کے اندر اختلاف ہے کہ حضور کی شہزادے، لیکن جو اکثر علماء کرام کی رائے ہے کہ حضور کے 3 شہزادے تھے اور 4 شہزادے، اور حضور کے 3 شہزادے بچپن ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اللہ کا حکم تھا، ایک راز تھا یہ بھی، اور حضور علیہ السلام کی 4 شہزادیاں، سب سے بڑی شہزادی کا نام حضرت زینب رضی اللہ عنہا، اور اس سے چھوٹی شہزادی کا نام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور اس سے چھوٹی شہزادی کا نام حضرت سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا، اور سب سے چھوٹی شہزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ دوسری جو شہزادیاں تھیں ان کی جلدی رخصتی ہو گئی، ان کی شادیاں ہو گئی، لیکن تو زیادہ وقت سرکار کی صحبت میں گزارا وہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ جب سرکار نے اعلان نبوت فرما دیا، جو زیادہ وقت بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ حضور کی صحبت میں جو وقت گزارا وہ حضرت فاطمہ الزہرا، اس لیے ان کا زیادہ ذکر ہوتا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، وہ دور جہالت کا دورہ تھا، کسی کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی تھی تو باپ اپنے ہی ہاتھ سے اپنی بچی کا گلا دبا دیتا، کیونکہ جہالت کا دور تھا۔ کسی کے گھر میں بچی پیدا ہوتی تو صفے ماتم بھی چلتی، باپ اپنا گھر چھوڑ کر چلا جاتا، اور کہیں ایسے بھی سنگ دل تھے وہ اپنی بچی کو گھر سے لے جاتے اور ویرانے میں جا کر گڑھا کھود کر اس کو زندہ ہی اس گڑھے کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو یہ وہ وقت تھا جب بیٹیوں سے نفرت کی جاتی تھی، بیٹیوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا۔ تو اس دور میں میرے نبی پاک علیہ السلام نے کھڑے ہو کر اعلان فرمایا، لوگوں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہوتی ہیں۔ فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، انسان کا جگر ٹھیک ہو تو انسان بھی ٹھیک رہتا ہے۔ یعنی حضور نے دریا کو کوزے میں بند کر کے بیٹی کی شان بتا دی، فرمایا اگر مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو پھر میری بیٹی کا بھی احترام کرو،
میرے جگر تک پہنچنا چاہتے ہو، پہلے میرے جگر کا احترام کرنا پڑے گا، میری فاطمہ کو راضی کرنا پڑے گا۔ حضور فرماتے ہیں جس نے میری فاطمہ سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ یہ بیٹی کا احترام سرکار بتا رہے تھے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے ایسے تربیت فرمائی، اللہ اکبر۔ سیدہ خاتون جنت کی ہر معاملے میں میری سرکار نے رہنمائی فرمائی، اور حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی کیا فرماتی ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا اپنے بابا سے بہت ملتی جلتی تھی، چلنے کا انداز بھی اپنے بابا جیسا، بولنے کا انداز بھی اپنے باپ جیسا، اور بیٹھنے کا انداز بھی اپنے باپ جیسا۔ اور ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ بھی فرماتی ہیں جب سیدہ فاطمہ الزہرا چل کر آتی تھی یوں لگتا تھا مصطفیٰ کی تصویر آ رہی ہے۔ اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیٹیوں کا رشتہ کتنا عظیم رشتہ ہوتا ہے۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتی ہے تو میرے نبی اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یارو یہ تو وہ ہستی جہاں ساری کائنات آ کر چڑتی ہے، جبریل امین جیسے بھی آ کر سب کو جھکا دیتے ہیں، ساری کائنات کی چیزیں چڑ جاتی ہیں، اور جس کے لیے میرے نبی کھڑے ہو گئے اسے فاطمہ الزہرا سردار اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، اور بیٹی کی بات ہو رہی ہے، اور میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سیدہ فاطمہ الزہرا کی پیشانی کو بوسا ہے، اور محبت بھرا یہ باپ بیٹی کا رشتہ بتا رہے ہیں، یہ کتنا عظیم رشتہ ہے۔ بیٹی کی پیشانی کو بوسا دیا جا رہا ہے، اور کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چل کر سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر تشریف لے کر جاتے تو سیدہ فاطمہ الزہرا اٹھ کر کھڑی ہو جاتی اور اپنے بابا جان کے ہاتھوں کو بوسا دیا، اللہ اکبر، اپنے بابا کے ہاتھوں کو بوسا دیتی تھی۔ بہت پیارا اور اہم سوال ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سب سے پہلے گھر سے کب نکلی تھی؟ آج کی تو عورت کہتی ہے مجھے مغربی تہذیب چاہیے، مجھے فریڈم چاہیے، مجھے آزادی چاہیے، لیکن سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھتے ہیں آپ کب نکلی تھی اپنے گھر سے سب سے پہلی بار، کس وجہ سے نکلی تھی؟ سیدہ فاطمہ الزہرا فرماتی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ جو دشمنان اسلام ہے یہ شروع سے اسلام پر حملے کرتے نظر آتے ہیں۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم شریف کے اندر نماز ادا کر رہے تھے، ادھر جہنمی ٹولہ ابو جہل ابو لہب جیسے لعین وہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ آج حضور نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے آپس میں میٹنگ کی جب یہ سجدے میں جائیں گے تو ہم جو اونٹ کی اوجڑی ہے نا وہ اٹھا کر ان کے اوپر رکھ دیں گے، ان سے اٹھا نہیں جائے گا، اللہ اکبر۔ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے، یارو ہمیں تو سب کچھ بھلا بھلایا مل گیا، ہمیں کوئی محنت نہیں کرنی پڑی اس کلمے کے لیے، اس کلمے کی محنت پوچھنی ہے تو امام حسین سے پوچھو، سیدہ فاطمہ الزہرا سے پوچھے، میرے نبی سے پوچھے، کتنی حضور نے تکلیف فرمائی، حضور نے کتنی تکالیف کا سامنا کیا۔ آج ہمارے تو کان میں تھوڑی سی درد ہوتی ہے روزہ چھوٹ جاتا ہے، پیٹ میں تھوڑی سی پین ہوتی ہے تراویح چھوٹ جاتی ہے، تھوڑی سی طبیعت ہماری بگڑتی ہے تو ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں۔ میں رو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ایک دفعہ میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر گئے، سیدہ فاطمہ الزہرا کے گھر جاتے ہیں، میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر آتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں اے رسول اللہ کی شہزادی تیرے بابا تشریف لے کر آ رہے ہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا ویلکم کرتی ہیں، جیسے ہی سرکار سامنے تشریف لاتے ہیں سرکار سر پر محبت پر ہاتھ رکھتے ہیں تو کیا دیکھتی ہیں سرکار، کیا دیکھتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ حضور فرمایا میری شہزادی کیا مسئلہ ہے، کیا وجہ ہے؟ آپ سمجھدار ہیں جب بیٹی ہوتی ہے تو باپ کے دل پر کیا گزرتی ہے، جب بیٹی سوال کرتی ہے باپ کی جیب خالی ہو تو اس وقت کیا قیامت گزرتی ہے۔ اب بیٹی رو رہی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے رہا نہ گیا، فرمایا بیٹی رونے کی وجہ کیا ہے، میں آ گیا ہوں تیرے پاس، اب رونے کی وجہ کیا ہے؟ اب سیدہ فاطمہ الزہرا کا جملہ سنیے، اپنے دل کی تختی پر تحریر کر دیجیے۔ یہ پہلے میں نے بات کہی تھی چھوٹی سی تکلیف پر روزہ توڑ دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں، ہڈے کٹے صحت مند بھی ہیں پھر بھی روزے چھوڑی جا رہے ہیں۔ اللہ نے صحت دی ہے پھر بھی نماز نہیں پڑھتے، اللہ نے جوانی دی ہے باہر بازار میں کھڑے ہو کر تو وقت گزار رہا ہے، نماز تراویح میں نہیں آ رہا۔ حضور کیا بتاتے ہیں؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کہتی ہیں بابا میرے رونے کی ایک وجہ ہے، میں رو اس لیے رہی ہوں حضور آپ ہم وقت سفر میں رہتے ہیں، طرح طرح کی تکالیف
تکالیف کا سامنا کرتے ہیں، لوگ آپ کو ستاتے ہیں، لوگ آپ کو تانے دیتے ہیں، آپ پھر بھی حق کی تبلیغ فرما رہے ہیں، پھر بھی حق کی تبلیغ کر رہے ہیں، حضور اور کتنی تکالیف برداشت کرنی پڑے گی، حضور اور کتنے تانے برداشت کرنے پڑیں گے، حضور اور لوگوں کی کتنی باتیں سننی پڑے گی۔ اب میرے نبی کا فرمان سنیے، حضور فرماتے ہیں بیٹی چپ کر جاؤ، جب تک ہمارا دین دنیا کے ہر کونے تک نہیں پہنچ جاتا، جب ہر پتھر تک، ہر روڑے تک یہ دعوت نہیں پہنچ جاتی، جب ہر طرف سے کلمہ شریف کی سزائیں بلند نہیں ہوتی، بیٹی تیرا باپ اسی طرح ڈیوٹی دیتا رہے۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی فرماتے ہیں ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن میں نے تکلیف نہ دیکھی۔ تو تھوڑی سی تکلیف آتی ہے، اللہ کی ذات پر شکوے کرنے شروع ہو جاتے ہیں، اللہ نے مجھے کیوں بیماری معذرت۔ حضور کیا فرماتے ہیں میرا ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا، ہر دن میں نے تکالیف کا سامنا کیا، ہر دن میں نے دکھ کو برداشت کیا، لیکن میں نے دین حق کی تبلیغ کو ترک نہیں کیا۔ فرمایا لوگوں تم سورج اور چاند نہ بھی میرے ہاتھ پر رکھ دو، میں پھر بھی نہیں روکوں گا۔ کون جائے سورج لے کر، کون جائے چاند کو لینے؟ یعنی حضور نے اتنی بڑی مثال رکھ دی، تو میں تم جتنی مرضی کوشش کرو میں دین کی تبلیغ کرتا رہوں۔ حضور اپنی بیٹی کو یہ سہارا دے دیتے، بیٹا پریشان نہیں ہونا، ان تکالیف کا ہم نے سامنا کرنا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے غلاموں تو پیارے آقا کریم علیہ السلام اپنی شہزادی کی کس قدر تربیت فرمائی، اور جب وقت ہوتا ہے کہ بیٹی کی شادی کی جائے، ہم بھی جب بیٹی کی شادی کرنی ہوتی ہے رشتہ دیکھنے جاتے ہیں، ہر بندے کا ذہن ہوتا ہے اگر کاش ہم اسلامی جو چارٹر ہے ہمارا، جو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ جب کوئی بیٹی یا بیٹے کا رشتہ مقرر کرو تو یہ چیزیں چیک کرو، جو اسلام ہمیں بتاتا ہے ہم دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے وہ بھی ہوتے ہیں، بیلنس بھی ہونا چاہیے، کردار بھی ہونا چاہیے، خاندان بھی ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں بھی دیکھو۔ اگر اس میں اور سوال بھی ہم اضافہ کر دیں، کیا بیٹے نے سنت مصطفیٰ رکھی ہوئی ہے؟ ہم جس سے اپنی بیٹی کا رشتہ کر دیں کیا اس بچے کو قرآن پڑھنا بھی آتا ہے؟ کیا اس بچے کو نماز پڑھنی بھی آتی ہے؟ کیا اس بچے کو وضو کے مسائل کا بھی پتہ ہے؟ یہ دینی معاملات ہیں سارے۔ فرمایا کہ دین کو بھی چیک کرو کہ وہ دین کو کتنا جانتا ہے۔ فرمایا کہ صرف دنیاوی معاملات تک رہو گے تو وہ تمہارا گھر صحیح طریقے سے چل نہیں سکے گا۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری بیٹی اس گھر میں جائے، گھر میں رحمت ہو، برکت ہو، تو پھر چیک کرو اس گھر کے اندر دیندار کتنے لوگ ہیں، دین کو کتنا ماننے والے ہیں، سنت کے مطابق شادی ہو، سنت کے مطابق نکاح ہو، ہر کام سنت کے مطابق ہوگا۔ میرے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو نکاح ہے اس کو سستا رکھو تاکہ غریب بھی آسانی سے اپنی بچی کو رخصت کر سکے۔ جب ہم جہیز کے نام پر گاڑیاں اور طرح طرح کے فتنے فساد کھڑے ہو رہے ہیں، پھر بچیاں جو یتیم بچیاں ہیں وہ بھی بیچاری پریشان ہوتی ہیں۔ اب پیارے آقا کریم علیہ السلام پریشان ہیں، جب میں نے اپنی شہزادی کی شادی کرنی ہے تو رشتہ کس سے طے کیا جائے؟ اب روایات مختلف ہیں۔ اب ام المؤمنین سیدہ خدیجہ الکبریٰ بھی پردہ کر چکی ہیں، اور میری سرکار اپنی بیٹی کے معاملے میں پریشان تھے۔ تو ایک دن جبریل امین حاضر ہوئے، آقا سرکار کی بارگاہ میں سلام عرض کیا اور کہ حضور اللہ نے آپ کو سلام بھیجا ہے، اور اللہ فرماتا ہے اے میرے پیارے نبی جو تمہاری شہزادی ہے نا فاطمہ، ان کے بارے میں فکر نہ کیجیے، وہ ہمیں بھی پیاری ہے، وہ ہمیں بھی پیاری ہے، ان کے رشتے کے معاملے میں فکر مت کیجیے، جب وقت آئے گا ہم آپ کو بتا دیں گے کہ ان کی شادی کس سے کی جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو جب یہ بات سننے میرے نبی نے حضور نے سجدہ شکر ادا کیا کیا؟ ہمیں جب خوشی ملتی ہے تو ہم اور میوزک تیز کر دیتے ہیں اور باتیں تیز ہو جاتی ہیں، لیکن حضور ہمیں کیا بتا رہے؟ جب خوشی ملے تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا چاہیے کہ مالک تیرا شکر ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جمعہ کا دن آتا ہے، حضرت جبریل بھی آ جاتے ہیں، حضرت میکائیل بھی آ جاتے ہیں، حضرت اسرائیل بھی آ جاتے ہیں، حضرت اسرافیل بھی آ جاتے ہیں۔ اب چاروں فرشتے آ گئے ہیں، انہوں نے اپنے ہاتھوں میں وہ تھال پکڑے ہوئے تھے اور اس کے اوپر رومال ڈالے ہوئے تھے۔ وہ چاروں فرشتوں کے ساتھ ایک ایک ہزار فرشتے کروڑوں کو دینے کے لیے سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں، آ کر سلام بتاتے ہیں اور بتاتے ہیں حضور یہ ہم جنتی تحفے لے کر آئے ہیں، یہ جنتی سوٹ لے کر آئے ہیں، یہ جنتی جوڑے لے کر آئے ہیں، یہ مولا
میں جس بات پر راضی ہوں. توجہ کے ساتھ سنیے, جب باپ اپنی بچی کی ایسے انداز میں تربیت کرے پھر اس باپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی. اس باپ کو پتا ہوتا ہے میں نے اپنی بیٹی کو شروع سے سمجھایا تھا بیٹا ماس بعد میں آئے گا, پہلے تم نے اپنا نکاح کا اہتمام کرنا. یہ ساری باتیں باپ میں آئے گی. باپ بچپن سے ہی اس بچی کی تربیت کر رہا ہوگا. میرے نبی نے کیا فرمایا جبریل یہ جو ساری چیزیں ہیں نا یہ واپس لے لو, مجھے اپنی بچی پر اعتماد ہے. مجھے اپنی بچی پر مجھے اپنی بچی پر میں نے تربیت ایسی کی ہے. مجھے پتا ہے جس بات پر میں راضی ہوں میری بات پر میری بیٹی بھی راضی ہو جائے گی. چھوٹی بات نہیں ہے کہ باپ کی سوچ کے ساتھ بچے کی سوچ مل جائے. اور آج کے زمانے میں کیا حالات ہے, بیٹی ضد کرتی ہے نہیں ابا یہ فنکشن ہونا چاہیے, مرد اور اکٹھے فنکشن ہو رہے ہیں. اسلام اس کی ہرگز اجازت نہیں دیتا. اسلام تو کہتا ہے پردے کا اہتمام کرنا ہے, پردے میں بھلائی ہے, پردے میں حسن ہے اور پردے کے اندر وقار ہے. جتنا عورت پردہ کرتی جائے گی اللہ کے قریب ہوتی جائے گی, جتنا وہ مذہبی تہذیب کی طرف جائے گی شیطان کے قریب ہوتی جائے گی. حضور نے فرمایا کہ سب کچھ یہ جنتی جوڑے یہ جنتی پھل لے جاؤ. میں نے اپنی بچی کی تربیت کی ہے, میری بات پر میری بچی راضی ہو جائے گی. حضور نے اب سننے کا دل تھام کر سبحان اللہ کیسی شادی ہوئی. اللہ اکبر. اور میں جبریل ذرا یہ تو بتاؤ گا, تم تو یہ پیغام لے کر آئے ہو کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کی شادی اللہ پاک نے طے کر دی ہے, ذرا یہ تو بتاؤ ان کی شادی کیسے ہوئی, کیسے اللہ پاک نے خوشیوں کا اظہار کیا. آئیے سنیے. اللہ اکبر. جبریل یہ تو بتاؤ آسمانوں پر میری بیٹی کا نکاح حضرت علی کے ساتھ کیسے ہوا. اب سنیے گا, ہم بھی خوشی کرتے ہیں اپنی استطاعت کے مطابق گلی کو سجاتے ہیں, گھر کو سجاتے ہیں, کچھ بھی نہیں ہوتا. جب سرکار کی آمد کی بات آتی بھی ساری باتیں نکل آتی ہیں. لیکن جہاں پر بات کچھ اور ہے, حضور علیہ السلام نے فرمایا جبریل بتاؤ کیسے ہوا. اب جبریل بھی سارا وہ منظر کشی کرنے لگے, کیسے شادی ہوئی, کیسے نکاح ہوا. کہتے ہیں حضور اللہ پاک نے حکم دیا کہ آج جنت کے سارے دروازے کھول دیے, یہ شادی ہونے لگی ہے. جنت کے دروازے کھول دو اور جہنم کے دروازے بند کر دو, اور عرش و کرسی کو اور سدرۃ المنتہا کو سب کو سجا دیا جائے. اور حور و غلمان کو اللہ پاک نے حکم دیا کہ جنت کے ہر محل میں فرمایا کہ خیمے نصب کر دو اور سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ. آج حضرت علی کی شادی کے ولیمے کی دعوت ہے. آج ولیمہ کھاؤ مولا کائنات کا, سارے لوگ اکٹھے ہو جاؤ. پھر کیا ہوتا ہے ولیمہ کے بعد اللہ پاک نے سارے فرشتوں کو خطاب فرمایا, حور و غلمان کو سب کو اللہ پاک نے فرمایا. تو ہم کو پتہ ہے کہ خوشی کا نہیں پتہ ہے کہ اتنا لنگر, یہ سب کچھ اتنی خوشی, یہ مہنگی مہنگی ہوائیں, یہ معطر فضائیں, یہ سارا منظر کیوں ہے. وہ فرشتے بھی بولتے ہیں, حور و غلمان سارے بول پاتے ہیں مالک تو ہی جانتا ہے. یہ اتنے خیمے لگے ہوئے ہیں, یہ ساری خوشی کے معاملات مالک تو ہی جانتا ہے. ہر طرف نغمے گنگنائے جا رہے ہیں. اللہ کریم نے ارشاد فرمایا کہ آج ہیروں کی بارش ہوگی, آج جواہرات کی بارش ہوگی. ہر طرف اللہ پاک کی حمد کا ذکر ہو رہا ہے, اللہ پاک کی پاکی بیان کی جا رہی ہے. تو پھر اللہ کریم کیا ارشاد فرماتا ہے, اے فرشتوں یہ سارا جو پروگرام, یہ جو سارا فنکشن ہو رہا ہے حضرت علی کی فاطمہ سے شادی ہونے لگی. یہ سارا فنکشن ان کی شادی کی خوشی کے سلسلہ میں ہو رہا ہے. پھر کیا ہوتا ہے, اللہ پاک نے فرمایا اے آسمان کے واسیوں یہ جشن مسرت ہے, حضرت علی فاطمہ کے نکاح کی خوشی پر قائم ہوا ہے. یہ ساری باتیں کون بتا رہے تھے, جبریل امین. یہ ساری باتیں کون بتا رہے تھے, اور پھر سوچئے میرے نبی کیا کر رہے ہوں. جبریل تو سارا منظر وہ بیان کر رہے تھے اور میرے نبی اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے کہ اللہ اتنا پیار کرتا ہے اس جوڑی سے, اس جوڑے سے اتنا اللہ پیار کرتا ہے. حضور اللہ کا شکر ادا کر رہے تھے. پھر جبریل نے کہا حضور نکاح اس طرح ہوا تھا کہ اللہ کریم آپ کی طرف سے وکیل بن گیا تھا اور مجھے علی کا وکیل بنا دیا. پھر میں نے علی کی جانب سے فرمایا عرض کی میں شام کر رہا ہوں کہ حضور پھر جاؤ قبول کے سارے معاملات ہوئے. پھر اللہ پاک نے حکم دیا اب
اب اس جوڑے کی شادی آسمانوں پر تو ہو چکی ہے، اب زمین والوں کو بھی پتا چلنا چاہیے، اب زمین پر بھی یہ خیمے نصب ہونے چاہیے، زمین والوں کو بھی پتا چلنا چاہیے۔ پھر میرے نبی پاک علیہ السلام نے مسجد نبوی شریف کے اندر تقریب ہوتی ہے، مولا کائنات دلہا بنتے ہیں، دلہا بنتے ہیں، اور حضور علیہ السلام فرماتے ہیں علی کچھ تیاری کرو، کچھ ہے گھر میں تیاری کرو۔ اللہ اکبر، کتنی اوپر پکار اور سادہ سی وہ تقریب تھی۔ مولا کائنات کہتے ہیں حضور اور تو میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہذا ذرہ میرے پاس ہے جو جنگ کے اندر پہنی جاتی ہے۔ یہ مسلمان ہر وقت، یہ کافروں کا علاج احتجاج نہیں ہے، کافروں کا علاج جہاد ہے۔ یہ شمشیر سے مسلمانوں کی آزادی ہوگی، بغیر شمشیر کے کچھ نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے صحابہ کرام ہمہ وقت تیار رہتے تھے، ایک جنگ سے آتے تھے اللہ کا حکم آ جاتا چلو دوسری جنگ کے لیے، صحابہ یہ نہیں کہتے تھے حضور ابھی تو پہلی جنگ سے آئے ہیں، ابھی تھکاوٹ بہت ہے، ابھی تو ہم نے لباس بھی نہیں بدلے، جنگی لباس ہے، حضور کہتے تو صحابہ پھر چل پڑتے۔ ایسی سرکار سے محبت ہونی چاہیے کہ ہم وقت اپنے نبی کی عزت پر بیٹھنے کا سپاہی بن کر بندہ تیار رہے۔ پھر کیا ہوتا ہے، کہا کہ علی کچھ نہ کچھ تو لنگر ہونا چاہیے، چلو بازار میں جاؤ کچھ چیزیں لے کر آؤ۔ اب حضرت علی جاتے ہیں بازار میں وہ زرہ بیچنے کے لیے، اور اللہ کی کرنی دیکھیے وہ زرہ لے کر چلے جاتے ہیں سمانے گلی کے پاس۔ یہ محبت والے لوگ ہیں۔ اب زرہ بیچنے کے لیے گئے، حضرت سبحان گلی نے پوچھا حضور خیریت تو ہے؟ یہ زرہ تو آپ جنگ میں پہنتے ہیں، آپ کے کام والی چیز ہے، آپ کیوں بیچنے آئے ہیں؟ کہنے لگے دراصل بات یہ ہے میری شادی ہونے والی ہے، تو حضور نے فرمایا کچھ نہ کچھ رقم کی ضرورت ہے، لے کر حق مہر مقرر کیا جائے گا۔ تو حضرت علی پاک نے کہا اس لیے میں نے زرہ بیچنے کے لیے آ گیا ہوں۔ حضرت سبحان گلی نے کیا کیا، اللہ اکبر، آپ نے وہ زرہ لی اپنے پاس، اس کی زیارت کی، اور اپنی آپ کتنے میں جو بیچنا چاہتے ہیں؟ تو حضرت علی پاک نے کہا مجھے اس کی اتنی رقم چاہیے، وہ رقم آپ کو دے دی جاتی ہے۔ تو حضرت سبحان گلی کہتے ہیں حضور ادھیرا میرے والا تحفہ ہے، رقم بھی دے دی اور کہا کہ یہ دینا میری طرف سے تحفہ ہے، اس کو قبول فرمائے، آپ کے کام آئے گی، میری طرف سے تحفہ قبول فرما لے۔ پیسے دیے، مال دیا، سرکار کی بارگاہ میں آگے میری سرکار نے فرمایا اے علی زرہ بیچی نہیں ہے، زرہ بیچ کر نہیں آئے، حضور بیچی تھی، مال بھی مل گیا، پیسے بھی مل گئے ہیں، لیکن حضور تمہارے غلام سبحان گلی نے زرہ پھر مجھے تحفہ دے دی۔ تو سرکار نے فرمایا سبحان جی تم نے ایسے کیوں کیا؟ تو حضرت سبحان گلی کا جملہ سنیے، حضرت سبحان گلی کہنے لگے حضور علی کی شادی ہو اور ہم ایسا کریں، علی ہمارا بھی تو بھائی ہے، حضرت علی سے ہمیں بھی پیار ہے، حضور آپ کی شہزادی کی شادی ہے تو ہم اس شادی میں شریک نہیں ہو سکتے، ہم بھی اس خوشی میں شریک ہونا چاہتے ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے، ہم مہر کی بات آتی ہے، ہم کیا کریں، ہماری فیلڈ ہے، کچھ لوگوں کو جا کر بتانا پڑتا ہو بھائی راتی ساری راتی پیسے سنتے ہیں اور گناہ والے کام سے سنتے ہیں، باٹے والے سنتے گناہ۔ جب حق مہر کی بات آتی ہے، عالم دین کی خدمت کی بات آتی ہے تو وہاں پر نعرے پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن نہیں، حق مہر کی بات اصل یہ ہے جو حق مہر ہوتا ہے یہ بچی کا حق ہوتا ہے، بچی کا ہر کی اجازت نہیں کوئی جا کر بچی کو دے کر واپس کر دے، ہاتھ لا چھڑے واپس کر دے، کہنے والا گناہگار ہوگا، کیونکہ حق مہر اس بچی کا اپنی مرد سے ناگزار کو معاف کر دے، لیکن باپ کو بھی کہنے کی اجازت یہ اس بچی کا حق ہے۔ اب پتہ ہے کتنا حق مہر مقرر ہوا، یہ اس دور میں 400 درہم حق مہر مقرر ہو گیا۔ تو سیدہ کائنات کو پتا چلا کہ میرا اتنا حق مہر مقرر ہوا، عرض کی بابا مجھے منظور نہیں، فجر کا کہا تھا جمعے میں تفصیل ہوگی، یہ تفصیل چل رہی ہے، عرض کی بابا یہ حق مہر مجھے منظور، بولیے یہ حق مہر مجھے منظور۔ اب باپ ہے، بطور باپ میرے نبی نے فرمایا بیٹا تو کیا چاہتی ہے، کیا اور رقم بڑھا دی جائے؟ اب کی بابا نہیں، میں اللہ کے نبی کی بیٹی ہوں، اللہ کے نبی کی، لوگوں کی بچیوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے حق مہر درہم دینار رکھے جاتے ہیں، پھر مجھ میں اور ان میں کوئی فرق تو نہ ہوا، میں اللہ کے نبی کی شہزادی ہوں، پھر مجھ میں ان میں کوئی فرق تو نہ ہوا، بابا کچھ فرق ہونا چاہیے، گال میں جو ہو رہے تو گال میں فرق پڑنا چاہیے،
چاہیے بابا میرا حق مہر درہم و دینار نہیں ہونا چاہیے، میرا حق مہر یہ مقرر کیا جائے اللہ کریم آپ کی امت کی بخشش فرما دے۔ میرا حق مہر یہ ہونا چاہیے بابا میں اس بات پر راضی ہوں، مجھے کوئی درہم نہیں چاہیے، کوئی دینار کوئی سونا چاندی کی ضرورت نہیں ہے، میں اس بات پر خوش ہوں کہ میرا اللہ آپ کی امتیوں کی بخشش فرمائے۔ آج کی بیٹی کیوں پھر پردے سے جی چراتی ہے؟ اسے تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ میرے لیے تو نبی کی بیٹی دعا کرتی تھی کہ میرا حق مہر اللہ آپ کی امت کی بخشش فرما دے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ جبریل امین پیغام لے کر آ جاتے ہیں، اب کہتے ہیں حضور اللہ پاک سلام بھیجتا ہے، اور اللہ پاک نے یہ قبول فرما لیا ہے کہ سجدہ کائنات کا جو حق مہر ہے وہ جو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ پاک آپ کی امت کی بخشش فرما دے، اللہ پاک نے ان کی آرزو کو پورا فرما دیا۔ وہ حریر کا کپڑا تھا اس کے اوپر یہ تحریر آ گیا تھا کہ جو آپ کا حق مہر ہے رسول اللہ کی شہزادی، ہم آپ کے بابا کی امت کی بخشش فرما دیں۔ وہ پھر ہم نے سنا تھا کہ پھر آپ نے وصیت بھی کی تھی یہ جو کپڑا ہے پھر میرے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ آخر میں میرے بھائیوں سوچئے جب رخصتی کا وقت آیا، آج ہم بھی اپنی بچیوں کی رخصتی کرتے ہیں، کیسے کیسے لباس آ گئے، لباس بھی ایسے کہ لباس ہونے کے باوجود پردہ نہیں۔ یہ میرے نبی پہلے بتا گئے تھے، میں قرب قیامت، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ عورتیں کپڑے تو پہنے کی لیکن پردہ کہاں سے کہاں، وہ گور کہاں چلا گیا، وہ چادر کہاں چلی گئی، بازو کہاں سے کہاں چلے گئے، اور کپڑے سے ریپلیس ہو گئے، اور کہاں سے کہاں بات بڑھ گئی۔ اب سنیے گا میرے نبی کی شہزادی کی جب رخصتی ہوئی، اللہ اکبر، بات ہے